صحیح بخاری میں جو ہم سب سے بڑی بنیاد یہ قرار دیتے ہیں، 7 جگہوں پر بخاری میں رسول خدا اس کائنات سے جانے والے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا آتونی بصفحۃ ودوات، میرے لیے ایک صفحہ لاؤ اور ایک قلم لاؤ، اکتب لکم لن تضلوا بعدی، ایک ایسی چیز لکھوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ کہتے یہاں پر قلم اور دوات لایا گیا۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے قلم و دوات رسول سے لیا، قلم بھی توڑا، کاغذ بھی پھینک دیا، اور یہ جملہ کا یہ موجود ہے، ان الرجل لیحجر غلب علیہ الوجع، یہ جو شخص ہے الیاذ باللہ ہذیان بول رہا ہے، غلب علیہ الوجع، اس کے اوپر یہ جو بیماری ہے، وجع ہے، یہ جو درد ہے، اس نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ غلبہ کر دیا ہے۔ فرماتے یہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے، یعنی مجمع صحابیوں کا جتنے لوگ موجود تھے، ان میں 2 گروپ ہو گئے، ایک نے کہا رسول خدا کو دیا جائے، ایک نے کہا رسول خدا کو نہ دیا جائے۔ اب نبی بیمار ہے، یہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ جب جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں پر رسول خدا نے شدید غصے اور اس نے کہا کہ مجھے ترک کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے رسول خدا کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، اور وہاں پہ وہ جملہ جاری ہوا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کسی کاغذ و قلم کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ یہ وہ تاثیر تھی جو اہل کتاب سے آئی تھی، وہی عقیدہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ نبی اگر دوسری زندگی میں کچھ کرتا ہے ہمارا اس سے کچھ نہ جائے۔ آج جب بھی آپ بالخصوص وہابیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ سنت کو زیادہ فالو نہیں کرتے، بارہا کہتے یہ بھی قرآن سے دکھا، یہ بھی قرآن سے دکھا، وہ بھی قرآن سے دکھا، کیونکہ سنت سے دور ہیں۔ خلیفہ ثانی کے زمانے تک، یعنی جناب عمر کے زمانے تک، تمام اہل سنت وضو وہی کرتے تھے جو آج شیعہ وضو کرتے ہیں۔ خلیفہ ثالث یعنی جناب عثمان کے زمانے میں وضو کی ترتیب بدل گئی۔ کیسے بدلی؟ سب کو پتا تھا کہ اس طرح وضو کرتے ہیں، لیکن ترتیب بدلی کیوں؟ انہوں نے کہا ہم قرآن سے جو نتیجہ لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے رسول خدا نے نتیجہ اور لیا، تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دھو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيكُمْ، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کہاں تک؟ مرفق تک۔ آپ اہل سنت کو دیکھا ہوگا جب وضو کرتے ہیں تو پانی اوپر پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ لفظ تک ہے، الا تک کی معنی دیتا ہے، کہاں تک؟ مرفق تک۔ ہم شیعہ استدلال کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر کسی نے کہا کہ دیوار کو دھو یا رنگ کرو چھت تک، تو یہ تک جو ہے اس کی سائز کو بیان کرتا ہے، ہاتھ یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ نے سائز کو بیان کیا، تجھے کہاں تک ہاتھوں کو دھونا ہے؟ یہاں تک دھونا ہے، لیکن دھونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا رنگ ساز بتائیے جو دیوار کو نیچے سے اوپر تک رنگ لگاتا، اوپر سے نیچے لگاتے ہیں، نیچے سے اوپر، بھائی اگر نیچے سے اوپر جائے گا پھر اوپر والے چھینٹے نیچے گریں گے، یعنی اگر میں پانی ایسے ڈال رہا ہوں یہ چھینٹے سارے واپس آئیں گے نا، اگر نیچے سے رنگ کروں گا تو اوپر جاؤں گا تو چھینٹے پھر نیچے گریں گے۔ وہ کون سا گاڑی والا جو گاڑی کو نیچے سے اوپر تک دھوئے؟ تو یہ اصول دین میں یا فقہ الاصول میں ہم بتاتے ہیں، کچھ عقل بھی انسان استعمال کرے۔ جب رسول خدا بتا کر گئے تو بہت سارے ایسے قوانین جنہوں نے کہا ہمیں قرآن سے یہ سمجھ میں آتا ہے لہٰذا ہم اس کو ایسے کرتے ہیں، فقیہ نے کہا مجھے یہ سمجھ آتا ہے، امام نے کہا مجھے یہ سمجھ آتا ہے، لہٰذا رد و بدل ہوا۔ الفقہ علی المذاہب الاربعہ، جب یہ آپ کتاب پڑھیں گے اس میں تمام تر بتایا گیا ہے کہ دین میں رد و بدل کہاں سے آیا، اذان کا اضافہ کہاں سے آیا۔ اسے آپ کہتے ہیں سیرت خلیفین یا شیخین کہتے ہیں۔ مولا علی جب خلافت پر آنے والے تھے تو مولا سے لوگوں نے ایک سوال کیا، کیونکہ 2 خلیفوں کے بعد ایک گروہ بنا 6-7 صحابیوں کا، اس کے بعد مروان جس میں جاتا لہٰذا وہ خلیفہ بنتا، تو امام سے اس نے ایک سوال کیا کہ علی میں ایک صورت میں آپ کی بیعت کروں گا، آپ خلیفہ بن جاؤ، مجھے کچھ سوالوں کا جواب دو۔ امام نے کہا جی، کا پہلی شرط یہ ہے آپ اللہ کے دین کو، وحدانیت کو نافذ کرو گے۔ مولا نے کہا نافذ کروں گا، اس میں کون سی نئی بات۔ کا دوسری شرط یہ ہے آپ سیرت شیخین پر عمل کرو گے۔ تو امام نے کہا میں سنت رسول پر تو عمل کروں گا، لیکن تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا سیرت شیخین سنت رسول سے الگ ہے، یا شیخین نے وہی کیا جو رسول خدا نے کیا؟ اگر تم کہتے ہو الگ ہے تو گریبان تو تمہارا پکڑا جائے گا۔ اگر سیرت شیخین وہی ہے جو رسول خدا کی سیرت ہے تو فبہا، علی کو عمل کرنے میں کیا، قیامت علی ان پر عمل کروائیں گے۔ اس نے کہا یا علی تجھ سے بات کرنے میں جیت تو نہیں سکتا، مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ امام نے کہا نہیں، میں سیرت رسول کو نافذ کروں گا۔ اس کے بعد خلافت مولا علی کو نہیں دی گئی، ووٹ زیادہ ہو گئے، ڈیموکریسی تھی، اور خلیفہ جناب عثمان بن گئے۔ تو پہلی چیز جو وہاں سے آئی یہ تھا کہ صرف ہمیں کلام خدا کو پکڑنا ہے، اور جو تحریفات تورات میں ہوئی ہیں، تورات میں انہوں نے کسی نبی کو، حضرت موسیٰ کو انہوں نے نبی مانا، اس کے بعد حضرت سلیمان اور داؤد، اتنے گندے واقعات، یعنی عصمت انبیاء کے وہ قائل نہیں ہیں۔ الیاذ باللہ جناب لوط کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ جناب لوط نے الیاذ باللہ انہوں نے زنا کی۔ جناب داؤد کے لیے انہوں نے لکھا ہے الیاذ باللہ، ان کے لیے بھی یہی لکھا ہے۔ حضرت سلیمان کے لیے لکھا ہے وہ شراب پیتے تھے۔ ایسے ایسے واقعات انہوں نے خود لکھے، ان کی اپنی کتابوں میں، آج کی حاضر تورات میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تبھی خدا جناب سلیمان کی عزت و آبرو کے لیے قسم کھاتا ہے، تبھی خدا قرآن میں کبھی کبھی جبرائیل کی آبرو کے لیے قسم کھاتا ہے۔ یہ کن کے عقیدوں کو پروردگار عالم رد کر رہا ہے؟ آل یہود کے عقیدوں کو پروردگار عالم رد کر رہا ہے۔